دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطر۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرے نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا، پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں، حوا علیہ السلام،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو. مہر اس وقت سے چلا. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر. یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے. تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا. آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. یا لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی. سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی. اللہ کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نکتے کے محتاج ہیں، اور جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، چونکہ ان کو نکتے کی ضرورت کوئی. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نکتے والا حرف نہیں. اپنے حبیب کے لیے دو نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نکتہ نہیں. دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4. محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال. احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال. تو اللہ نکتہ کوئی نہیں، محمد احمد نکتہ کوئی نہیں. اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. زطول کے ہمیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی. جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی. پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی
پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح۔ میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے، کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے مل، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ دوسرا ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے دو دوست آگئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بے جی آپ کو ملنا چاہتا، میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آگے چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق اور محبت۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر لیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری پوپ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ ٹھیک ہو؟ یہی سوال بعینہ ہی
آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے اور ٹائم آگے جا چکا ہے۔ اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام وطیب الکلام۔ سبحان، آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول، میٹھا بول۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامند، خامند کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے، اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ لیں گے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے۔ یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم۔ یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائے زمانہ کا سوال ہے، اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ اب آیا پیک والا اسلام، پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانے، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا۔ یا رسول اللہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا۔ یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔
تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتا چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی بارشیں بے وقت ہوں، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاندہ ہے تے آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتے ہیں، نہ بچوں کو دیتا ہے نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گئے، ایک ارب ہو گیا، ایک بلین ہو گیا، ایک ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں، اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزاری، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا۔ زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہا۔ سبحان۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار۔ پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں ایمان ہے الصبر والسماحہ، معاف کرنا اور صبر کرنا۔ سبحان اللہ، کہ ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو بھائیو،
اگر ہم یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی، ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دیکھو، زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے، اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے، چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ تمہیں ڈیفنس سے نہیں ملے گی، کیماڑی سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے، وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آئے۔ خوبصورت زندگی۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اسلام کا حسن ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں۔ کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں، اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔